بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم عاد تاریخ کی ایک طاقتور اور عظیم قوم گزری ہے۔ ان کی طرف ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے، لیکن قوم عاد نے ان کا انکار کیا اور ان پر عذاب نازل کر کے اللہ نے انہیں تباہ کر ڈالا۔ قوم عاد ارم نام کی بستی میں رہنے والے تھے، اس لیے انہیں عاد ارم کہا جاتا۔ یہ علاقہ عدن کے گرد و نواح میں آباد تھا۔ یہ لوگ بہت ہی لمبے قد اور مضبوط آمد کے لوگ تھے۔ اپنی طاقت و قوت کے بل سے یہ لوگ بہت جلد پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ ان پر کئی بادشاہوں نے حکومت کی، مگر دو بادشاہ ایسے آئے جن کی حکومت عظیم اور جاہ و جلال والی تھی۔ ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، جو دونوں بھائی تھے اور اپنے زمانے میں بے شمار لشکر اور خزانے جمع کیے ہوئے تھے۔ یہ دونوں بھائی ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی کل حکومت عمان، یمن، عدن اور شمالی عرب کے علاقوں پر تھی۔ جب شدید کی موت واقع ہوئی تو پوری حکومت شداد کو مل گئی۔ اس نے تمام قبائلی سردار اور بادشاہوں کو اپنے مطیع فرمانبردار بنا لیا اور اس طرح پوری جنوبی عرب اور اس کے قلمروں میں شامل ہو گئی۔ اس نے اپنی حکومت کو عروج تک پہنچا دیا۔ دنیا کے دیگر ممالک کے بادشاہ اس کے دوست ہو گئے۔ اس تسلط اور غلبے نے اس کو اتنا مغرور کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس وقت کے علماء اور پیغمبروں کے پیروکار نے اسے سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا، مگر وہ کہنے لگا، میرے پاس اب دولت، حکومت، سب کچھ ہے، اب خدا کی عبادت کی ضرورت نہیں اور میں اب کسی کی اطاعت نہیں کروں گا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے یہ سن رکھا تھا کہ جنت کیسی ہوگی اور اس کی نعمتیں اور خوبصورتیاں کیا عالم ہے۔ اس نے زمین پر جنت بنانے کا ارادہ کیا اور کہتا تھا، مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں جو خدا نے بنائی ہے، ایسی جنت تمہیں خود دنیا میں ہی بنا لوں گا۔ لہٰذا اس نے اپنے افراد کو جمع کیا اور ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا اور پوری دنیا کے ماہرین کو عدن آنے کی دعوت دی۔ اس نے اپنے بھانجے زحاک کو بھی ایران کا بادشاہ بنا دیا اور کہا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس جمع ہو وہ فوراً میرے پاس لے آؤ۔ ایسا ہی کیا اس نے تمام حکمرانوں اور سرداروں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کے کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجے اور کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچا دی، پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئی تو اس پر سونے چاندی کے اینٹیں کی دیواریں چنی اور ان دیواروں کی بلندی زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئیں۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ڈالی جاتی۔ یوں شہر کے چاروں دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے اور محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جوہرات سے جڑا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنوائی گئی اور ہر نہر میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواروں اور فرش پر یاقوت اور نیلم سے سجا دیے گئے اور مصنوعی درخت پر بھی بنائے گئے اور ان کی شاخیں اور پتے نیلم کے تھے۔ ان کے پھل موتی اور دوسرے جوہرات کے بنا دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو زعفران اور امر و گلاب سے سیخل کیا گیا۔ یاقوت جوہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے، جس پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی، حکم دیا گیا سارے شہر میں ریشم کے قلیم بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی کے اندر شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد اور شربت جاری کر دیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس جنت کو بنانے میں 300 سال لگے اور شداد کی عمر 900 سال کے قریب تھی۔ 12 ارم کے مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ متکبرانہ انداز میں شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے
ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے ایک اجنبی شخص کو اپنے قریب کھڑا دیکھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تیری جان لینے۔ شداد نے کہا، مجھ کو اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو ہی دیکھ لوں۔ جواب ملا، مجھ کو حکم نہیں۔ کہا، چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے ہی اتر جاؤں۔ جواب ملا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ لہٰذا ابھی شداد ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اسی وقت تمام شہر اپنی عالی شان سجاوٹوں اور محلات کے ساتھ زمین بدوز ہو گئی اور اس کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ علماء اور مورخین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے۔ یہ روشنی اس شہر کی دیوار کی ہے۔